کتاب جلد اول پوری ہوئی اللہ کے فضل و کرم سے، اور ساری سنتیں، ساری دین مکمل، الدین والنصیحہ، مکمل دین. آپ نے ساری کتابیں پڑھی ماشاءاللہ، صحیح ستہ. اور اب تو بات گزر چکی ہے، پھر دوبارہ دہراتا ہوں، جو ہو چکا وہ ہو چکا. بہت سارے طلباء محروم بھی رہے، تو اب تو ہو چکا معاملہ. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل کے اندر برکت عطا فرمائے. لیکن آپ آئندہ جہاں کہیں بھی پڑھیں جو کچھ بھی کریں، بہت محنت کے ساتھ پڑھیں، اپنا وقت بالکل ضائع نہیں کریں گے. اور اب تو امتحان قریب ہے، اور اب تو کوئی وقت ضائع کرتا ہی نہیں، محنت کرتے ہی ماشاءاللہ سارے طلباء. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان فرمائے، امتحانات کے اندر اعلیٰ نمبرات سے کامیابی. لیکن اب مطالعہ بھی رکھنا ہے. فراغت کے بعد میں آپ نے محنت کی اور آپ یہاں سے فارغ ہو رہے ہیں، تو آپ کے اندر یہ استعداد پیدا ہو چکی ہے جو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ حضرت مولانا اسلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آخری درس میں نقل کیا تھا کہ ہم نے اپنے استاد شیخ الادب رحمۃ اللہ علیہ سے یہی سنا تھا کہ آپ عالم نہیں بنے ہیں، آپ فارغ نہیں ہوئے ہیں، لیکن آپ کے اندر استعداد پیدا ہو گئی ہے ان تمام کتابوں کو پڑھ کر کے. اب اگر آپ اپنا مطالعہ جاری رکھیں گے، اہل علم کی صحبت میں رہیں گے، کسی نہ کسی استاد کی نگرانی میں اپنے کوئی انتخاب کر کے کسی سے رائے مشورہ، اچھا ہو کوئی کام ہو چھوٹا بڑا. ہم نے اپنے اکابر کو، علماء کو، بزرگوں کو دیکھا اور سنا، ان کی مجلسوں میں بیٹھا میں کئی مرتبہ کہ اپنے بڑوں سے وہ رائے لیا کرتے تھے. بچے کی منگنی ہے تو، عقیقہ ہے تو، کوئی بھی تقریب چھوٹی بڑی دنیا کے معاملات کے اندر ایسا کرنا چاہیے، اس سے برکت پیدا ہوتی ہے. حالانکہ ایک آدمی ہے، اس کا باپ جو ہے بوڑھا ہے، ذمہ دار ہے، یا کوئی استاد ہے، وہ حافظ صاحب ہے، قاری صاحب ہے، اور خود طالب علم یا جو مولوی صاحب ہے وہ بہت قابل فاضل ہیں، وہ اللہ نے ان کو سمجھ دی ہے، جو کام کر رہا ہے. لیکن بڑوں کی رائے لینے کے بعد میں، مشورہ لینے کے بعد میں اس کے اندر خیر پیدا ہو جاتی ہے، ان کی دعائیں شامل ہو جاتی ہے. اور اس لیے اپنے بڑوں سے خواہ کیسا بھی ہو. چند دن پہلے ہم نے روایت پڑھی غزوہ سے متعلق. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تلاش کرو غریبوں کے اندر، غریبوں کے ساتھ بیٹھنا، کمزوروں کے ساتھ بیٹھنا. آپ نے فرمایا کہ ان غریبوں اور کمزوروں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے اور فتوحات کے دروازے کھلتے ہیں. اور جو بھی بڑے ہوں، خواہ وہ عالم ہے نہیں ہے، کوئی بھی نمازی ہے، بوڑھا ہے، ان سے سر پہ ہاتھ رکھوا دیا تو اس سے بھی کچھ نہ کچھ برکتیں حاصل ہوتی ہے، دعائیں ملتی ہے اور سنت بھی ہے. دنیا اور آخرت کے اندر اس امت کی کامیابی کا راز صرف اور صرف قرآن کریم اور سنت رسول اللہ میں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے، آپ کے طریقے سے ہٹ کر کے دنیا کے اندر کسی بھی مرحلے میں کامیابی اور سکون اور قرار نہیں مل سکتا ہے. میں نے شروع میں کبھی آپ کو سنایا تھا، ایک کسی جلالی بزرگ کا واقعہ سنایا تھا. میں دوبارہ اس کا جملہ دہراتا ہوں. میں کافی دیر ان کے پاس بیٹھا، اور جب کسی نے تعارف کرایا کہ یہ مظاہروں کے فارغ ہے، یہ فلاں جگہ کے فارغ ہیں، یہ ندوے کے فارغ، اتفاق سے ہم چند علماء تھے. تو جب میرا نمبر آیا کہ یہ دیوبند سے فارغ ہیں، انہوں نے اپنا عصا اٹھایا اور جلال میں آ گئے. کیا ہوتا ہے فارغ؟ فارغ فارغ فارغ. تو 2-3 بار مجھے دھمکایا انہوں نے اور عصا اٹھایا جیسے ابھی پٹائی کریں گے. لیکن میں نے بھی نظریں اٹھائی، اسے جھکا لی. انہوں نے جس جذبے کے ساتھ یہ فرمایا کہ عجیب بات ہے، فارغ مدینہ شریف سے فارغ، مصر سے فارغ، دیوبند سے فارغ، کوئی فارغ نہیں ہے، کوئی فارغ نہیں جب تک کہ ایمان پر خاتمہ نہ ہو. اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اور اللہ نے آپ کو علم سے نوازا ہے. دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی جائیں گے، حالات اور ماحول ایسا بنتا جا رہا ہے، لوگ گھبرا رہے ہیں کیا بن رہا ہے. اسلام اور مسلمان اس وقت الحمدللہ بہت ترقی پر ہے، اور بہت تیزی کے ساتھ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، بہت تیزی کے ساتھ میں. دنیا اس کو ظاہر نہیں کر رہی ہے، لیکن ان کے محققین جو ہے، لکھنے پڑھنے والے لوگ، وہ سب جانتے ہیں مسلمانوں کے کارنامے، ان کے ایمانی جذبے کو دیکھ کر کے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، اسلام کو پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. اور جنہوں نے پڑھا اور حق کو طلب کرنے کی نیت سے پڑھا اگر، تو اللہ رب العالمین پھر اس کو نوازتے ہیں.
ہزاروں کی تعداد میں، کوئی دن شاید ایسا نہیں گزرتا ہوگا جس دن کئی لوگ اسلام قبول نہ کرتے ہو دنیا کے اندر کہیں نہ کہیں۔ اس لیے اسلام اور مسلمان کھٹک رہے ہیں۔ بہرحال گھبرانا اور مایوس نہیں ہونا چاہیے، سنتوں پر شریعت پر عمل کرنا چاہیے، حوصلے کے ساتھ رہنا چاہیے۔ لیکن عوام الناس کا کیا کریں گے؟ عوام الناس اور ہماری نسلیں آنے والی اور نسلوں کی نسلیں، ان کے بارے میں فکر کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے، خصوصاً جس زمانے میں ہم لوگ ہیں اور آپ لوگ ہیں، بہت زیادہ ذمہ داری ہے۔ اس لیے جہاں کہیں بھی رہیں گے اپنی مسجد کے اندر نماز باجماعت کا اہتمام کریں، تھوڑا سا وقت اپنے عوام کو دیں، ایک مسجد کے اندر ایک تھوڑا سا ماحول یہ بنائیں کہ فلاں مولوی صاحب دیوبند سے پڑھ کر آئے ہیں، انہوں نے اپنا معمول بنایا ہے، چند کتابیں الماری میں رکھی ہوئی ہے، مسجد کے اندر ہے، جہاں بھی اپنا اجرا ہے، یعنی بالکل عام رکھیں اس کو۔ عصر سے مغرب تک کا وقت مسجد میں بیٹھنا ہے، کسی کو مسئلہ پوچھنا ہو، مستفتی بنانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باضابطہ مستفتی بنایا کرتے تھے۔ کیا پوچھیں بھائی، کسی کو مسئلہ پوچھنا بتائیے، آپ یوں مسئلہ پوچھنا بتائیے آپ۔ تو عوام کے اندر اس طرح کی جب بات آپ عام کریں گے کہ اللہ نے انشاءاللہ، میں اپنے اساتذہ کی نگرانی میں کام کر رہا ہوں اور اللہ نے مجھے یہ تھوڑا سا استعداد دی ہے، میں انشاءاللہ آپ کو صحیح مسئلہ سنت کے مطابق بتلاؤں گا، کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ کو الحمدللہ سند حاصل ہے اور اپنے اکابر معتبر اور مستند اکابر سے آپ نے یہی حاصل کیا ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے مولانا احمد صاحب، مفتی محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد ہیں، اور ان کے بیٹے قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے 60 سال محتمم رہے۔ پھر ان کے بیٹے حضرت مولانا سالم صاحب، مولانا اسلم صاحب، میں نے حضرت مولانا سالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بخاری شریف پڑھی، تھوڑا سا حصہ پڑھا ان سے۔ ان کے بارے میں مدینہ شریف کے اندر ایک صاحب نے خواب دیکھا تھا، اور یہ میں نے آپ کو تفصیل سے یہ بھی سنایا تھا کسی موقع پر، اور حضرت نے بار بار سنایا، درسگاہ میں کئی بار سنایا کہ تحدیث النعمہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہاں پر ایک صاحب دور گاؤں کے تھے مدینہ شریف کے، اور انہوں نے آ کر کے میرے سے ملاقات کی، پوری تفصیل اس کی ہے، میں مختصر عرض کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ پوچھنے پر، اصرار کرنے پر اس نے بتلایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے ہیں کہ میرے سالم ہندی آئے ہیں، آپ ان کی دعوت کریں۔ اور میں نے درس میں کبھی یہ بھی بتلایا ہے کتاب الحج میں کہ مدینہ شریف کے اندر کبھی بھی کوئی ایسی دعوت کر دے کہ مولوی صاحب کل میرے ہاں چائے پینے آپ کھانا کھا لیں، اس کھانے کو کبھی ٹھکرانا اور منع نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اپنی نمازوں کی ترتیب میں فرق نہ آئے، اتنا دور لے کے نہ جائے کہ آپ کے مسجد نبوی شریف کی کوئی نماز بہت ہو جائے۔ جس نے 40 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت پڑھ لی تو شقاق و نفاق اور شرک سے وہ بری ہو جائے گا، جہنم کی آگ سے بری ہو جائے گا۔ یہ روایتیں موجود ہیں، انہوں نے پڑھی، اس کا اہتمام تو ہونا چاہیے۔ پھر حضرت مولانا سالم صاحب، مولانا اسلم صاحب، دونوں بھائیوں کے اندر 10 سال کا فرق ہے۔ ان کے ایک بھائی آج بھی موجود ہے علی گڑھ یونیورسٹی میں، اعظم صاحب، اور بہت کمزور و ضعیف ہیں، اور ان کے صاحبزادے ہمارے محتمم صاحب الحمدللہ، آپ لوگ پڑھتے ہیں، پڑھا بھی ان سے، تو آپ کو نسبت حاصل ہوئی اس پر، اور مجھے بھی فخر ہے، آپ حضرات کو فخر ہے الحمدللہ۔ پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی مدارس اور مکاتب ہیں، جہاں کہیں بھی سند دی جاتی ہیں، آخر کار حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتے ہوئے، پھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتے ہوئے، اور پھر آگے پہنچتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور آپ سے پھر آگے اللہ رب العالمین تک جبریل امین کے واسطے سے۔ تو الحمدللہ آپ نے حضرت مولانا فاروق صاحب میرے استاد ہیں، میرے سامنے جب میں عربی سوم میں تھا تو حضرت مولانا فاروق صاحب فراغت کے بعد میں یہ وہاں چلے گئے تھے امریکہ، انہوں نے وہاں پڑھایا ہے۔ جب دوبارہ تقرر ہوا ہے تو کمرہ نمبر 17-18 غالباً نمبر بدل گیا ہے، پہلے 15 نمبر تھا، اس کے سامنے سوم کی درسگاہیں تھیں، ٹین شیڈ کی درسگاہیں پہلے تھیں۔ یہاں بالکل بے سر و سامانی کے عالم میں یہ ہمارے اکابر علماء اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے جلیل القدر یہ شخصیات، اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، جن پر پوری دنیا کے علماء محدثین فخر کرتے ہیں۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ 500 سال کے علماء کے علم کو جمع کیا جائے تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے علم کی زکات بھی ادا نہیں ہو سکتی۔ مولانا یوسف بنوری فرماتے ہیں کہ میری نظر کے اندر اتنی صدی کے اندر ایسا عالم میں نے نہیں دیکھا ہے، ان کے شاگرد جو بھی ہیں سب ان پر فخر کرتے ہیں۔ ہمارے اکابر کی سندیں بہت عالی ہیں،
اور حضرت مولانا نعیم صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کی میں نے سند کئی بار ذکر کی ہیں، سب سے اعلی سند کہلاتی ہے ہمارے علماء دیوبند کے اندر۔ ایک واسطہ کم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے براہ راست شاگرد مولانا عبد الرحمن امروہی رحمۃ اللہ علیہ، تو شیخ الہند بیچ میں نہیں تھے، اور ان کے شاگرد مولانا نعیم صاحب دیوبندی، اور پھر ان سے پڑھنے والے الحمدللہ آخری سال میں نے پڑھا ان سے حضرت مولانا نعیم صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، صاحب کمالین، جلال شریف کی شرح کمالین پہلے چلتی تھی، بہت بہترین شرح وہ۔ تو الحمدللہ یہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے فخر المحدثین حضرت مولانا سید انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن سے میں نے بخاری شریف پڑھی، الحمدللہ مجھے فخر ہے، الحمدللہ نے آنکھوں سے ان اکابر کا دیکھا ہے، زیارت کی ہیں، اور پھر ان کے بیٹے آج آپ کے شیخ الحدیث ہیں، ہمارے شیخ الحدیث ہیں الحمدللہ۔ یہ آپ حضرات کے پاس اس سندیں تک پہنچ رہی ہیں، تو ان تمام کا لحاظ و پاس کرنا ہے انشاءاللہ۔ جہاں کہیں بھی رہیں گے دیانت کے ساتھ اپنے وقار کو مجبور نہ ہونے دیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے 10 شاگردوں کے نام پر ایک خطوط لکھے ہیں، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو الگ لکھا ہے، اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کو الگ لکھا ہے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو الگ لکھا ہے، اس طرح 10 شاگرد ہیں۔ آپ کے الاشراء اور نظائر کے آخر کے اندر بھی وہ رسالہ چھپا ہوا ہے، اور وصایا ابی حنیفہ کے نام سے کسی نے اردو میں ترجمہ کیا ہے، میرے پاس رسالہ ہے، مارکیٹ میں شاید ہوگا، سہارنپور سے چھپا تھا کبھی، وہ رسالہ چھوٹا سا ہے، اس کو بھی مطالعہ کرنا چاہیے۔ اہل علم کو، علماء کو کیسے رہنا چاہیے، سڑک چھاپ نہیں ہونا چاہیے، ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، بیڑی پینے والے کے ساتھ بیٹھے ہوئے، چلتے مفری کھا رہے ہیں، گاجر کھا رہا ادھر سے آ رہا ہے، بے وقاری نہیں ہونی چاہیے۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے ان علماء کی پگڑیوں کی آپ حفاظت اور ذمہ داری انشاءاللہ آپ ادا کریں گے۔ جہاں کہیں بھی رہیں گے اہل علم کی، علماء کی، اور ان تمام سے جو آپ نے سنا پڑھا ہے انشاءاللہ ہم عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میں نے سند تو کئی بار بیان کر دی ہے، 2 کتابیں پہلے پوری ہوئی ہیں، تو حضرت مولانا اسلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے یہ حصہ پڑھا ہے، اور دوسری جلد حضرت مولانا غلام نبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہوں نے حضرت مولانا ابراہیم بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شاگرد ہیں، اور حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی کتاب وہاں پر حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی، اور ہمارے علامہ قمر عثمانی صاحب بیمار ہے، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، ان کا سایہ قادر قائم فرمائے، وہ بھی حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور ہمارے مفتی عمران صاحب دیوبندی ہیں، وہ بھی بہت اونچی نسبت والے ہیں۔ تو اب محتمم صاحب ہے، ہمارے نائب محتمم صاحب مولانا شکیب صاحب سے پڑھنے والے، یہاں بہت سارے طلبہ ہیں جو ابھی سب چاروں بنیوں سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ بہرحال جس طرح مجھے اپنے اکابر سے نسبت اور سند حاصل ہے، اور اجازت حدیث حاصل ہے، میں بھی آپ کو اسی طریقے پر آپ حضرات کو حدیث شریف کی پڑھنے کی، پڑھانے کی، عمل کرنے کی اجازت دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم مسلسلات کے اندر حضرت مولانا شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مجھے ان سے بہت عقیدت تھی، بہت محبت تھی، مجھے ان سے بھی اجازت حدیث حاصل ہیں، تو بہرحال جن اکابر سے بھی حاصل ہیں، اور جو میرے پاس ضمانت ہیں ٹوٹی پھوٹی جس طرح بھی ہے میں آپ کے سامنے میں نے پیش کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل کے اندر برکت عطا فرمائے اور ترقی عطا فرمائے، علمی اور دینی اور روحانی فیض کو عام اور تام فرمائے، اور دین کی اشاعت اور دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ ہر طرح کے شرور و فتن سے ہر وقت ہماری، آپ کی، سب کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ہماری اور آپ کی نسلوں کی قیامت تک سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے، دین پر، شریعت پر چلنا آسان فرمائے، جب تک ہم دنیا میں رہیں شریعت پر اور دین پر چلنا آسان ہو، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔